الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی بیٹا، ابتدائی گفتگو کے بعد اب ہم اپنے سلیبس کی طرف آتے ہیں اس پارٹ نمبر 2 میں۔ تو جس طرح کورس آؤٹ لائن کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے احادیث مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو 5 چیپٹر ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں سے کچھ موضوعات کو لیا گیا ہے، ساتھ ان کی ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے، آیات مبارکہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اور آخری چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث کا چیپٹر ہے، آپ دیکھیں حدیث کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقریرات کو احادیث کہتے ہیں، یعنی جو اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ بھی احادیث مبارکہ، اور جو کام کیے، فعل کیے، عمل کیے، وہ جس طرح ہم ان کو سنت مبارکہ کہتے ہیں، وہ بھی حدیث میں شامل۔ اور اسی طرح وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے، صحابہ نے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تو یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ تو ہماری جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے اس کا عنوان ہے نیت کی اہمیت۔ یہ متفقن حدیث ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے متفقن حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر جس حدیث کو درج کیا ہو، اس حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ یعنی دونوں کتابوں میں صحیحین کے اندر جو حدیث آئے ان کو، اس حدیث کو حدیث متفقن علیہ کہتے ہیں۔ تو آج کی جو پہلی حدیث ہے اس کا عنوان ہے نیت کی اہمیت۔ تو اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ آپ اس سلیبس کے اوپر دیکھیں ذرا، میں نے اس کا پکچر بھی آپ کو اسٹڈی مٹیریل میں بھی سینڈ کر دیا، اس میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، یقول، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس کا اتنا حصہ، اور ہمارے سلیبس میں یہ مکمل حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا، جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس نے اللہ
اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے دنیا کو پا لینے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے، ان ينكحها، کہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ جی بیٹا یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہم اس حدیث پس منظر کی طرف آتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک عورت کی طرف کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی